ہاتھ میں تلوار تھی نا اور کاٹ سکتے تھے، اب کہا جاؤ معاف کیا، یہ مزہ ہے۔ ایک بندے کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، وہ معاف تھوڑی کرے گا، وہ تو برداشت کرے گا۔ معافی کا ورڈ وہاں فٹ تو نہیں ہوتا۔ یہ شان ہے۔ پھر کیا ہوا؟ معاف کیا حضور نے، سارا مکہ مسلمان ہو گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ برینسن نے لکھا تھا اپنی کتاب میں کہ his life is not only a compilation of metaphysical attributes but he has saved the humanity from extinction۔ ان کی زندگی میں صرف معجزات نہیں ہے بلکہ انہوں نے انسانیت کو گرنے اور مرنے سے بچا لیا۔ انہوں نے انسانیت کو تباہ ہونے سے بچا لیا۔ برنارڈ شاہ نے بھی کہا تھا، اوپر چڑھ رہا تھا، کسی نے کہا برنارڈ شاہ how we can bring back the long lasting peace and happiness in this world، ہم دنیا کو اس کا کھویا ہوا امن کیسے واپس دلا سکتے ہیں؟ مڑا ہنسا، گریٹ فلاسفر گزرا ہے، اس کی ماڈرن لٹریچر میں بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ جس طرح اقبال کو ہم یہاں ریگارڈ دیتے ہیں، وہاں پر برنارڈ شاہ ہے، اور اس نے کہا تھا جملہ کہ بریک بیک دا سسٹم آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو مسلمانوں کے نبی کا نظام لے آؤ تم امن واپس لے آؤ، اسی طرح لانا، کاپی پیسٹ کرنا ہے، اپنی طرف سے نہیں کچھ لانا۔ کہتے ہیں نا مشکل اسلام ہے، نرم اسلام ہے، نہ، there is no hard or soft Islam، اسلام is اسلام، one original، ہیرا کا نور، نبی مکرم کے دامن اقدس سے بہتے ہوئے یہ پھولوں کی برسات۔ تو حضور کی ذات میں معجزات ہیں، ان کی ذات کا ایک اہم خصائص ہے، ہماری غذا ہے۔ کسی نے کہا نا کہ حضور کا ذکر نہیں کرو گے تم سانس کیسے لوگے، حضور کی بات نہیں کرو گے تم زندہ کیسے رہوگے؟ حضور کے معجزات ہے۔ حضور کے پاس کوئی آ کر کہتا ہے بتائے میرے ہاتھ میں کیا ہے، میرے حضور فرماتے ہیں میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ والی چیز بتائے، تیرے ہاتھ میں 11 پتھر ہیں اور اپنے پتھروں سے پوچھ لے میں کیا ہوں۔ حضور اشارہ کرتے ہیں، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ لیکن مجھے بتائیں ان معجزات کو دیکھ کر کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ دس از اے کوسچن۔ جس نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا وہی مسلمان نہیں ہوا تھا، جس نے کنکری کو کلمہ پڑھتے سنا وہ بھی مسلمان نہیں ہوا۔ اس سے بڑھ کے کیا دلیل ہوگی؟ کنکری کلمہ پڑھ رہی نہیں مسلمان ہوا تھا۔ اور ادھر دیکھو حضور نے معاف کیا، پورا مکہ مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ کیا سبق ملا؟ دیکھو میں اور آپ کنکری کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے، میں اور آپ سورج کو نہیں پھیر سکتے، چاند کو 2 ٹکڑے نہیں کر سکتے، لیکن میں اور آپ معاف کر سکتے ہیں۔ کسے؟ اپنی بیوی کو، اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو۔ معاف کر دینا اگلے کے لیے نہیں ہوتا، معاف کر دینا اپنے لیے ہوتا ہے۔ اگر وہ معافی نہیں بھی مانگ رہا تو معاف کر دو۔ ایک بندے نے 12,000 موتیں دیکھی تھی، 12,000 موتیں انڈیا میں، بناسی کے ہاسٹل کے اندر تھا وہ۔ اور اس سے کسی نے پوچھا اپنی یہ جتنی موتیں دیکھی ہیں 2 یا 3 سبق دو بس زندگی کے ہمیں۔ اس نے 2 باتیں کہی تھی۔ اس نے کہا تھا یاد رکھو معاف کر دو، تم ساری زندگی کی نفرتیں گٹھری بنا کے اٹھا کے رکھتے ہو کہ جب آئے گی تو میں اتار دوں گا، تمہیں کیا پتا کب آئے گی، اور بابا جب بستر پر پڑا ہو اس وقت اس کی معافی کا اہمیت کتنی رہ جاتی ہے۔ forgive and liberate۔ دیکھو یہ دنیا ہے، بہت سے لفظ بولے جاتے ہیں، بہت سے لفظ سنے جاتے ہیں، سارے لفظوں کو اکٹھا کر کے مطلب نکالنے بیٹھ جاؤ گے نا تو زندگی نہیں گزرے گی۔ اگنور کرنا سیکھو، کچھ نہیں ہوتا۔ کہہ دیا اس نے تو کیا ہوا؟ ایک بندہ جنگل میں گیا، بلی غرا رہی تھی اس کے اوپر، بلی تو غراتی نہیں ہے۔ اس نے دیکھا کیا وجہ ہے، دیکھا اس کی دم شکنجے میں پھنسی ہوئی تھی، اس نے شکنجہ کھولا، بلی بھاگ گئی۔ کوئی وجہ ہوگی آج وہ بول رہا ہے، نہیں پہلے بولتا ہے، انسان ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے یار، ٹالریٹ کرنا سیکھو۔ ایک بندہ جسے نفرت ہو نا، جسے دشمنی ہو جائے، ہم کہتے ہیں مر جائے، یہ مر جائے بس۔ اب وہ مرتا تو نہیں ہے، بلکہ جس کے بارے میں یہ سوچ آتی نا مر جائے، لگتا ہے اس کی عمر اور لمبی ہو رہی ہے۔ اور اگر بالفرض وہ مر بھی جائے، اس کی آ گئی ہے، تو مجھے بتاؤ دشمن مرتا ہے، دشمنی تو نہیں مرتی۔ ہو سکتا ہے اس سے بڑا کوئی دشمن آ جائے جو اس سے بھی زیادہ سخت ہو، پھر تو کیا کرنا ہے؟ صبر، شکر۔ یہ گوند ہے، گوند جوڑ دیتی ہے نا، تو یہ صبر بھی بندوں کو بندے سے جوڑتا ہے، برداشت۔ سوچو تو صحیح، آگے میرے آقا جا رہے ہیں، اس دنیا میں بظاہر کوئی نہیں ہے ان کا، والد صاحب، والدہ، دادا، پیار کرنے والے چچا، کوئی نہیں ہے بظاہر، کوئی ایسا معین امت، پورا قبیلہ اگینسٹ ایک، اور دوسرا قبیلے کا سردار مکے کا ابو لہب وہ پیچھے ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے بھتیجے کی بات ہے سننا، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ معاذ اللہ۔
سوچو ذرا اس حالت میں سکے خاندان کے لوگ. میں جمعہ جہاں پڑھاتا نا وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے آج کل, ابھی دوسری قسط ہے اس کی اس دفعہ میں. اللہ اللہ, یعنی آقا کا فرمان ہے کہ دنیا کے سب سے حسین شخص یوسف علیہ السلام ہے, حضور کا فرمان ہے, اور اگر یوسف سے بڑھ کے کسی کا حسن ہے تو میرے آقا کا ہے. اتنے حسین ہوں گے یوسف علیہ السلام, ہے نا. اور ان کے بھائیوں نے ان کو تھپڑ مار کے زمین پہ گھسیٹا تھا اور کنویں میں پھینک دیا تھا حسد کی وجہ سے. اور وہی بھائی جب بعد میں آئے, یوسف علیہ السلام شہنشاہ بنے ہوئے تھے, بھائیوں نے نہیں پہچانا, یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا. سوچو ذرا, ایک دفعہ اپنے میں لے کے سوچو, اپنے میں لے لیا کرو فوراً. اور کیا کہا, جاؤ تمہیں معاف کرتا ہوں. وہ یار کتنا ظرف ہوتا تھا ان لوگوں کا یار, پتہ نہیں کہاں سے ظرف آتا تھا. بابا فرید ایک بندہ تھا چھجو, انہیں بہت تنگ کرتا تھا, گالیاں نکالتا تھا. تو مرید مارنے کے لیے بھاگتے, کہتے نہیں. ایک دفعہ بابا جی کہیں گئے, پیچھے چھجو کی ڈیتھ ہو گئی, اس کو دفنا دیا. بابا جی واپس آئے, کہا چھجو کدھر ہے, کہا فوت ہو گیا. ایسے افسردہ ہے جیسے سکا عزیز مر جاتا ہے. کہتے مجھے چھجو کی قبر پہ لے کے جاؤ. گئے, دامن پھیلایا, رونے لگے. کہا مالک چھجو پر میری وجہ سے کوئی بات ہے نا, تیری قسم میں معاف کرتا ہوں. کہاں سے لائیں یہ ظرف, کتنی بڑی بات. روئے ہیں اور کہا کہ اور یہ بابا فرید کے آنسو ہیں, عام آنسو نہیں ہیں. جس طرح مجھے کسی نے کہا نا کہ الیاس قادری صاحب کے بارے میں کچھ بتائیں, امیر علیہ سنت کے بارے میں نے کہا دیکھو ہر بندہ سونے جاتا ہے, سوتا ہے, اس کا سونا اس کا سونا ہے, لیکن جب یہ سونے جاتے ہیں نا, ان کا سونا امیر علیہ سنت کا سونا ہے. ہر بندہ خواب دیکھتا ہے, اس کے خواب اس کے خواب ہے. یہ جو خواب دیکھتے ہیں ان کا خواب دیکھنا الیاس قادری کا خواب دیکھنا, یہ عام خواب نہیں ہے. اس خواب نے دنیا میں 2,70,000 بچوں کو حفظ قرآن پہ لگا دیا ہے. اس خواب نے مدنی چینل بنا دیا ہے. اس خواب نے 2.5 ارب سیلاب زدگان کو دلا دیا ہے. اس خواب نے مدنی چینل کے اندر وہ کارٹون بنایا کہ بچوں کے خواب رنگین کر دیے ہیں. عام چیز نہیں ہوتی. یہ بابا فرید کا رونا ہے, اور ساتھ کہہ رہے ہیں میری وجہ سے کوئی مسئلہ ہے تو میری طرف سے مالک معاف ہے. یار بڑا ظرف ہے اللہ والوں. تو آج نا ایک بات سن لو, میری بات مان کے جانا. یہ نا جو آپ کے پاس آ کے بیٹھے نا, جب کسی کے خلاف بولنے لگے, خاص طور پہ آپ کی فیملی کسی ممبر کے یا دوست کے, آپ نے اسے چپ کرا دینا, آپ نے اسے بولنے نہیں دینا. موضوع بدل دو. 2 بندے بیٹھے ہو, موضوع تیسرا بندہ نہیں ہونا چاہیے, بس موضوع کوئی اور لو. دنیا کے اس کا تو 2 سب سے امیر آدمی ہے, ایلون مسک ہے, جیف بیزوس ہے, امیزون کا مالک اور وہ ٹیسلا کا مالک ہے. ان دونوں نے دنیا کی ہر چیز خرید لی ہے, اتنا پیسہ ان کے پاس. اب وہ دونوں آگے جا رہے ہیں آسمان کی طرف, مریخ پہ گھر بنائیں گے, وہ کریں گے. وہ ان کے پاس سیاست کا موضوع نہیں ہے. وہ امریکہ میں 10 سال بعد صدر بنتا ہے کہ 5 سال بعد بنتا ہے, سارا 10 سال تک ان کے موضوع اور ہے, پڑھائی ہے, کنسٹرکشن ہے, آئیڈیاز ہے. ان کے پاس 2 موضوعات ہیں. سپورٹس موضوع نہیں ہے ان کے نزدیک, لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتا ہے. دیکھو نا یار, کافر ہے اور اللہ کو بھی نہیں مانتے, ترقی کتنی کر لی ہے. آج آپ کے ملکوں کو کنٹرول کرتے ہیں, جو چاہیں کرتے ہیں آپ کے ملک میں. جب بھی 2 دوست بیٹھے, موضوع تیسرا بندہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی بندہ آتا ہے اور آپ کے دوست کے بارے میں آپ کو کوئی بات کہتا ہے تو سنو, یہ سقراط نے کہا تھا, اچھی بات ہے. اس کے پاس ایک بندہ آیا, آ کر کہتا ہے میں نے تیرے دوست کے بارے میں تجھے کچھ بتانا ہے. کہتا اچھا, تیری بات 3 فلٹر سے گزرے گی, 3 دروازوں سے میں گزاروں گا, پھر سنوں گا. ٹھیک ہے جی, کیا جو تو بات کہہ رہا ہے تجھے یقین ہے وہ سچی ہے؟ کہتا نہیں سچی تو نہیں, سنی سنائی ہے. کہا اچھا, تو میرے دوست کے بارے میں مجھے سنی سنائی بات کہہ رہا ہے. بہرحال 2 دروازے بھی اور ہیں. دوسرا دروازہ, یہ بتا کیا وہ بات اچھی ہے کہ بری ہے؟ کہ بات تو بری ہے. کہ تو میرے دوست کے بارے میں مجھے سنی سنائی بری بات بتانے لگا ہے. کہا ہاں, لیکن ابھی ایک دروازہ اور ہے, اگر وہ سے گزر جاتی تو ٹھیک ہے. کہ تیسری بات یہ بتا کیا اس بات کا مجھے کوئی فائدہ ہے؟ کہ نہیں. کہ یعنی ایک بری بات جو سنی سنائی اور مجھے فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. نہ بھائی میں تیری بات نہیں سنتا. فرق, حسد کہاں سے آئے گا بیچ میں؟ آپ کا دوست کوئی ٹین کا تو نہیں بنا,
نہ رپورٹ ہے. انسان ہے نا, کیوں آزماتے ہو بار بار اس کو؟ نہ آزمایا کرو دوستوں کو. انسان ہے, پھسل جائے گا بیچارہ. انسان ہے نا, اس میں کمزوریاں ہیں, مثبت پہلو ہیں, کیوں آزماتے ہو؟ جتنا آزماؤ گے بیچارہ کہیں نہ کہیں تو پھسل ہی جائے گا, پھر اس کو ریجیکٹ کر دو گے. جو دوست ذرا سی بات پہ رس جائے نا, وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں یار, وہ کبھی دوست نہیں تھا. دوست تو وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کامیاب ہوتا دیکھے کہ یہ میرا دوست ہے, اور جب آپ کو ہارتا گرتا دیکھے کہ میں اس کا دوست. دوست کی ڈیفینیشن بہت بڑی ہے. You don't know what is the definition of a friend. یہ لفظ کم استعمال کیا کرو. یہ میرا ہمسایہ ہے, یہ لفظ بولو. یہ اسکول میں میرے ساتھ تھا, یہ لفظ بولو. یہ کاروبار میں میرے ساتھ ہوتا ہے, یہ کولیگ ہے میرا, یہ میرا کزن ہے, یہ دوست بولو. ہر ایک کو دوست کہہ دیتے ہو. ہر بندہ دوست کی تعریف پہ پورا اترتا ہے. پتہ ہے جس بندے سے تمہیں پیار ہے, ضروری تو نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ زندگی گزارو, یہ ضروری نہیں ہے. لو سٹوری اور ہے, لائف سٹوری اور ہے. لو سٹوری سم تھنگ ایلس, لائف سٹوری سم تھنگ ایلس. مٹیریل اور ہوتا ہے وہ زندگی بسر کرنے والا. کیونکہ یاد رکھنا, جب عمر زیادہ ہوتی ہے نا, کئی چیزوں کا سفر شروع ہو جاتا ہے. غور سے سننا بات ہی, جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے کئی چیزوں کا سفر شروع ہو جاتا ہے. سب سے پہلے خوبصورتی کا سفر ہوتا ہے شروع, چہرے سے سفر ہوتا ہے, اس کا دل کی طرف آتا ہے. کیونکہ چہرے پہ تو جھریاں پڑ گئی, اب دل خوبصورت ہوگا اس کا. اور جب وہ جوان تھا اس کو مشکلات مسائب بڑی تکلیف دیتے تھے, لیکن جب بوڑھا ہو جاتا اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مصیبتیں مشکلیں تو تھیں جنہوں نے مجھے بنایا ہے. اگر بالفرض میں یہ کہوں کہ مجھے ماضی میں جتنی مصیبتیں مشکلیں آئی ہیں یہ ڈیلیٹ ہو جائے, نہ رہیں, اگر وہ مصیبتیں مشکلیں ڈیلیٹ ہو جائیں گی تو میں یہ نہیں ہوں جو میں کھڑا ہوا ہوں, میں بھی کچھ اور ہو جاؤں گا. انہوں نے تو بنایا, سکھایا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں آپ کو بتا رہا تھا مشکلات کتنی, سکھایا کتنا. ایک دن میں بیٹھا, میں نے کہا آج میں حضور کی وہ تعارف پڑھوں گا جو کہ غیر مسلم کو میں دے سکوں. گستاخیاں ہوتی رہتی ہیں, اور گستاخ لوگ بڑے بڑے دیدہ بہت زیادہ بے باک ہوتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو گستاخی کرتے ہیں نا وہ جاہل لوگ ہوتے ہیں. لیکن جب وہ گستاخی کرتے ہیں تو ان کے ہم وطن لوگ پوچھتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ, کس کے خلاف بات ہوئی ہے. اور جب پتہ چلتا ہے کہ ان کے خلاف بات ہوئی ہے, وہ پڑھنے کے لیے حضور کے در پہ آتے ہیں, نوازے جاتے ہیں کہ دیکھے تو صحیح واقعی ایسے تھے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ ساروں سے, مجھے بتائیں, آپ مسلمان ہیں, امتی ہیں, اگر ایک غیر مسلم کو حضور کا تعارف دینا ہو آپ تعارف دے سکیں گے؟ کرکٹر کا تعارف دینا ہو نا, آپ پوری کرکٹ سنا دیں گے اس کو, آپ سارا اس کو بتا دیں گے کہ جناب اس کے ریکارڈ اتنے, اس کا وہ اتنا ہے. ایکٹر کی بات ہوگی, آپ ایکٹر کی ساری فلمیں گنوا دیں گے, لیکن حضور کی ذات کا تعارف اس کو دینا ہے. یہ آپ کا فرض نہیں بنتا. حضور خاتم النبیین ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ حضور نے ایک خاص گروہ کو اپنا پورا پیغام سنا دیا ہے, اب وہ گروہ پوری دنیا کو پیغام سنائے گا. میں بیٹھا, میرے سامنے ایک واقعہ آیا, واقعہ سنو. ایک سردار تھا, وہ حضور کے گھر آیا, کہتا میں نے آپ کے گھر آرام کرنا ہے, رہنا ہے. اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کو نا تقسیم کر دیتے تھے, کسی کو مسجد بھیج دیا, کسی کو صحابی کے گھر دے دیا. وہ کہتا میں نے آپ کے گھر رہنا ہے. حضور نے اس کو رکھ لیا, زیادہ کھاتا تھا ذرا. حضور کے گھر کی سارا رات کا کھانا جو تھا نا, دودھ اور کھجورے, وہ کھا گیا. رات کو پیٹ بھاری ہو گیا, بستر گندا ہو گیا, شرمندہ ہوا. جیسے حضور نے دروازہ کھولا پیچھے سے بھاگ گیا. آگے گیا, کنویں کے پاس طہارت کی, تو اس کو یاد آیا کہ بستر پہ سونے کی انگوٹھی بھول گیا ہوں, اب کیسے جائے. ہم تو بات کا پتنگڑ بنا دیتے ہیں نا, بات کو چھالتے ہیں, منفی بات کوئی مل جائے اس کو خوب نمک مرچ لگا کے سب کو بتائیں گے. مکھی کی طرح پورے صاف جسم کو چھوڑ کے صرف گند پہ بیٹھیں گے. ہم سچ بولتے نہیں, سچ مارتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹانا کہ توڑنا. الفاظ کی اہمیت ہے لیکن اثر لہجوں میں ہوتا ہے. اور جی ہمارے دل بڑے صاف ہیں, ہم ہر بات منہ پہ کہہ دیتے ہیں. کیا فائدہ ایسی صفائی کا جو اگلے کی زندگی کو بنجر کر دے, کھنڈر بنا دے.
پتہ نہیں کئی باتوں کا بوجھ اپنے کندھے پہ رکھنا ہوتا ہے, نہیں بولتے, اور آپ کی بھی غلطی ہے. جس کو دیکھا سارا حال سنا دیا. اس نے آپ کی مدد نہیں کرنی, اگلے چوک پہ تماشا بنانا اس نے آپ کا, کیونکہ نمک ہر گھر میں ہے, مرہم ہر گھر میں نہیں ہوتا. وہ آیا, آنا پڑنا تھا اس کو, سونا تھا, زیور تھا, آگے دور سے کیا دیکھتا ہے, کوئی مکے والا اکٹھا نہیں ہوا, کوئی بات بڑی نہیں, بلکہ تاجدار انبیاء ہیں, نبیوں کے امام ہیں, اور اس کا گند اپنے ہاتھ سے صاف کر رہا ہے. اب مجھے بتاؤ, یہ بات ہے غیر مسلم کو سناؤ, اور کو اپنے پہ لے کے دیکھ اس بات کو. صحابہ ان ہاتھوں کی, ان انگلیوں کی تشبیہات دیتے ہیں کہ چاندی کی ڈلیاں تھیں, وہ ریشم سے زیادہ ہاتھ تھے میرے آقا کے, یوں تشبیہ دیتے ہیں. اور سوچو اس بندے کا حال کیا ہوا ہوگا دیکھ کے یہ منظر. حضور کہتے ہیں آگے آپ, اچھا ہو جاتا پیٹ بھاری, کوئی مسئلہ نہیں, طہارت کر لی, بیٹھے میں آپ کے ناشتہ لے کر آتا ہوں. قربان صدقے یا رسول اللہ, صدقے یا رسول اللہ. وہ کہتا ہے حضور پہلے اپنی غلامی کا پٹا تو میرے گلے میں ڈالا. شان دیکھیے کیا ہے, یہ حضور کا دین ہے, یہ دین ہے, یہ دین ہے. ایک بندہ مکے میں آ کے نا جانور بیچتا تھا, پیسے کما کے لے جاتا تھا. ایک دن ابو جہل اس کو ٹکر گیا, 2 اونٹ لایا تھا. ابو جہل کہتا اونٹ دے دے, کل پیسے دوں گا. پورا دن بیچارے پردیسی نے گزارا. اگلے دن ابو جہل کہتا کوئی پیسے نہیں, بھاگ جا. وہ جا کے کہتا ہے یہاں پر چودھری کہاں بیٹھتے ہیں بتائیں, مجھے اپنے پیسے لینے ہیں. کسی نے کہا مکے کے خانہ کعبہ کے پاس چلا جا, وہیں سارے چودھری بیٹھتے ہیں. وہ گیا, ادھر ابو لہب تبا و تیبا بیٹھے تھے. جا کے اس نے جناب پوچھا میرا پیسے کھا گیا. کون؟ ابو جہل. کہا بڑے بہت بڑے ڈاکو کے ہتھے چڑھ گیا تو. پھر کسی کو مذاق سوجا, کہا وہ سامنے بیٹھے, وہ تیرا مسئلہ حل کریں گے. ساتھ ہنسنے لگے. وہ چلا گیا. میرے آقا تشریف فرما تھے, ذکر میں مصروف تھے. حضور نے ایک دم اس کی طرف چہرہ کیا, اور وہ کہتا حضور نے ایسی بات کی کہ میں رونے لگا, میں رونے لگا. حضور نے کہا شکل سے پردیسی لگتا ہے اور مصیبت میں بھی لگتا ہے, رونے لگا. حضور کہتے پہلے گھر آ جا, رو رہا ہے, پہلے گھر آ, پھر باقی بات بعد میں ہوگی. گھر لے گئے, کھلایا پلایا. کہا بتا, کہا اس طرح میرے پیسے لے رہی ہیں. حضور کہتے ہیں میں تجھے پیسے دلواتا ہوں. اور اس طرح کوئی بندہ لے کے جا رہا ہو نا, رستے میں ڈینگے بڑی مارتا ہو, میں نے یہ بھی کر دیا ہوں, میں نے اس کے پیسے چھڑائے. کہتا بول, میں رہا تھا, ان کی تو نظریں زمین کی طرف تھی. اور جب گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, ابو جہل باہر آیا, میں نے نظروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا. اور حضور نے فرمایا یہ تو لوگوں کے پیسے ہتھیا کے چودھری بنتا ہے, اس کے پیسے لے کر آ, اور آئندہ میں یہ تیرے سے شکایت نہ سنوں. پیسے لے لیے. کہتا ہے آپ اپنا نام تو بتا دیں. کہا نام سے کیا کر دے, تجھے تیرے پیسے مل گئے. اور اب جملہ سنے. کہا دیکھ بھائی, پہلے کام ہو گیا, اور کوئی میرے لائق حکم ہے تو بتا. کسی نے کہا یہ وہی جادوگر ہے جو مکے میں آئے ہیں. کہتا چپ ہو جا, اگر یہ سچے نہیں روئے زمین پہ گھس جاتے. گٹ مائی پوائنٹ, یہ تعارف ہے میرے آقا کا. تبھی کسی نے کہا یہ وہ ہستی ہیں جو ان کو پڑھے گا اس کے دل میں محبت بڑھتی چلی جائے گی. ایسی رحمت ہے, ایسا کرم ہے, سکون ہو جاتا پڑھ کے آقا کی ذات کے بارے میں. کوئی مسئلہ نکال لو, آج ریفیوجیز کا مسئلہ ہے, مہاجر کٹھے ہو گئے, افغانستان ادھر آ گیا, لیبیا عرب میں چلا گیا, اور عراق چلا گیا. پوری دنیا کے مہاجرین کو اکٹھا کر لینا, پوری دنیا کے مہاجرین کو, تو یہ چوتھی بڑی ریاست بن جائے گی. اور کتنا مسئلہ بنتا ہے, کھانے کو خود نہیں, ان کو کہاں سے کھلائیں, ہے نا. مہاجرین کا مسئلہ ہے. اور دیکھو مکے میں بھی ایسے ہوا تھا, جب حضور مکے سے مہاجرین لے کے مدینے میں آ گئے, مدینے کے اپنے لوگ تھے, اور مکے سے اتنے ڈھیر سارے لوگ آ گئے جن کے پاس تھا کھانے کے لیے کچھ ہے, نہ کاروبار ہے, سب کچھ تو مکے میں چھوڑا ہے. اتنا بڑا مجمع سامنے ہے, کیا ہوگا اس کا؟ ڈیڈ لاک آ جائے گا, اکنامک کلیپس آ جائے گا. میرے آقا نے ایک مہاجر پکڑا, ایک انصار پکڑا, دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا. اپنے سکے گھر میں سوئے. وہ اتیلی آخر میں آیا, یا رسول اللہ, رو رہے تھے, یا رسول اللہ میرا تو کوئی بھائی نہیں بنا. حضور نے کہا لی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے. شان دیکھیے. اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے, اور یہ ہمارا دین اسلام ہے. ایک دفعہ حضور بیٹھے تھے, تربیت کا سلسلہ جاری تھا, صحابہ سامنے بیٹھے تھے, حضور کو تکتے جا رہے تھے. یاد رکھیں حضور کا انداز تربیت, teaching style of Holy Prophet. This is a complete topic, الگ چیپٹر ہے. I have given lectures in between teachers that what was actually the teaching methodology of Huzur Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. And you must learn, because I can guess many of you are teachers. If you are not a teacher, you are a father. And father is the best teacher. It should be the best teacher. So what was the teaching methodology of Huzur Akram sallallahu alaihi wasallam?
دو طریقے میں نے سیکھے ہیں آقا کی ذات سے. نمبر 1، یاد رکھیے حضور کی بارگاہ میں جو انداز ہوتا تھا وہ کیسا تھا، کس انداز سے ہوتا تھا اور کس طرح سے طریقہ تعلیم تھا. بیٹا کھڑے ہونا ذرا، آپ اس کو کھڑا کر، یہ آپ کے آگے جو ہے یہ ساتھ بچہ، ہاں یہ والا بیٹا کھڑے ہونا، اگلا بچہ جو ہے کھڑے ہونا، میرا بیٹا. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ اونچی بولو. بیٹھ جاؤ. شہزاد میرا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے چھوٹا. میں نے اسے سوال کیا ایک اور اس سے جواب دیا. شہزاد سے پوچھے، یہ سوال اس کی زندگی کا سب سے آسان سوال تھا، اس سے آسان تو سوال نہیں نہ ہو سکتا. لیکن جب میں نے اسے سوال کیا، اس کی ساری توانائی، ساری طاقت میرے سوال کی طرف تھی نا. All the focus was on my question. ساری بکھری سوچیں ادھر تھی. اس سوال کی طاقت ہوتی ہے. سوال نا بکھری سوچوں کو اکٹھا کر دیتا ہے. مجھے اچھے جواب نہیں چاہیے، مجھے وہ لوگ لا کے دو جو اچھے سوال کر سکتے ہیں. جواب پڑے میرے پاس، گوگل بھری پڑی ہے. اچھے سوال، گڈ کوسچنز. اب عام طور پہ سبق پڑھتے نیچے سوال لکھے ہوتے ہیں اس کے، نا سوال ہٹا دو، سبق بچہ پڑھے، سوال بھی خود بنائے اس کے. دس از دا ٹیکنیک. اور حضور کا یہ انداز تھا. صحابہ بتاؤ سورج غروب ہوتا ہے کہاں جاتا ہے؟ صحابہ بتاؤ سب سے بڑا جود اور کرم کس کا ہے؟ صحابہ یہ بتاؤ جنتیوں کے کپڑے کہاں سے آئیں گے؟ یعنی ایسے سوال جس کے جواب صحابہ سوچے اور سوچ کے، اس وقت تو توجہ کنسنٹریشن ہوگی نا. اب صحابہ جواب دیتے تھے، کچھ جواب ایکسپٹ ہو جاتے تھے، کچھ جواب حضور ریجیکٹ فرما دیتے تھے، اصلاح فرماتے تھے. یہ انداز ہے. اور یہ ایک بات حضور نے کی ہے، اس کے آگے کیا کچھ ہے اس پہ ریسرچز پڑھو جا کے. سوال کرو بچے سے، سوال کرو، پھر رک جاؤ، اس کو سوچنے دو. بچہ جیسے ہی بور ہوتا ہے ٹھک کر کے اس کو موبائل پکڑاتے ہیں کہ بور ہونا اس کا کوئی ہماری غلطی ہے شاید. کیوں؟ بور ہونا تو بڑی اچھی بات ہے، بور ہونا بری بات تو نہیں ہے. بور ہوگا تو کریٹیوٹی کی طرف آئے گا. جب وہ بور ہو رہا ہو اس کو پوچھو کہ بیٹا تم اس کے باپ ہو، تم اس کے استاد ہو، تم سے بہتر کس کو پتا اس کے انٹرسٹ کیا ہے. اس کو کلرنگ میں انٹرسٹ ہے، وہ اوریگامی بناتا ہے، اس کو کلے بنانے میں انٹرسٹ ہے، اس کو گارڈننگ میں انٹرسٹ. اس کو بتاؤ کہ کدھر بیج بوتے ہیں، اس بیج کو بونے سے کیا نکلتا ہے. اس کو جانور دکھاؤ، اس کو بتاؤ یہ زرافے کی گردن اتنی لمبی کیوں ہے، ہاتھی کی سونڈ اتنی لمبی کیوں ہے. اس کا انٹرسٹ چینج کرو، اس کو سبسٹیچیوٹ دو. بور ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ بات یاد رکھو. بور ہونا کریٹیوٹی کی طرف پہلا قدم ہے. اور دوسری بات، حوصلہ افزائی کا طریقہ میرے حضور کا. آج ایک تحقیق کی انہوں نے 5 سال کے بچوں پہ ان کی انٹیلیجنس دیکھی تو 100% ذہین تھے بچے. انہی بچوں کو بڑا کیا، بچے 10 سال کے ہو گئے، ذہانت 100 سے 60% رہ گئی انہی بچوں کی. پھر اور بڑا کیا، ذہانت 60 سے 10% رہ گئی، 90% کہاں گئی؟ کھا گئے ہم. تم میتھس میں کچھ نہیں کر سکتے، نالائق، تمہارے چاچے کا بیٹا کتنی آگے نکل گیا تم سے، تم وہیں پر ہو گئے. مار دیا اس کو، اندر سے کل کر دیا اس کو. بچہ آپ کو سزا نہیں دے سکتا، وہ بہت چھوٹا ہے، وہ اپنے آپ کو سزا دیتا ہے. سامنے ایک درخت ہے اور ہاتھی کا بچہ اور بندر کا بچہ کھڑا، مقابلہ یہ کون درخت پہ تیز چڑھتا ہے، کون جیتے گا؟ اور ہاتھی کا بچہ ساری زندگی کیا کہے گا؟ نالائق ہوں میں، یہی کہے گا نا. حوصلہ افزائی ضرور کرو، تمہاری ایک تھپکی اگلے کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی. ہو سکتا ہے اس کو ضرورت ہی حوصلہ افزائی کی. حضور کیسی حوصلہ افزائی فرماتے تھے؟ علی تم جنت میں میرے بھائی ہو. اور دیکھو تو عمر فاروق کے بارے میں، حضرت عمر فاروق جا رہے ہیں سفر پہ، کہا عمر میرے بھائی، عمر میرے بھائی میرے لیے دعا کرنا. لفظ دعا جن سے سیکھا ہے وہ کہہ رہے ہیں میرے لیے دعا کرنا. سوچے کیسا حوصلہ ملا ہوگا. تو حضرت عمر کے بھی نبی ہے نا، حضرت عمر ہی مطلب وہ کتنی بڑی ہستی ہے، لیکن ان کو بھی عمر بنانے والے تو وہی ہے. میرے لیے دعا کرنا، حوصلہ افزائی. حضور کی ذات میں یہ صحابی جنت میں ان کا انتظار ہو رہا ہے. حوصلہ افزائی. تو بہرحال حضور تعلیم و تربیت کر رہے تھے. حضور نے اچانک فرمایا وہ سامنے دروازے سے ایک جنتی صحابی بھی داخل ہو، جنتی داخل ہو. ایک عرابی آئے، دیہاتی تھے، انہوں نے، انصاری تھے، انہوں نے جوتے پکڑے تھے، آئے، آگے سلام کیا، بیٹھ گئے. اگلے دن حضور نے فرمایا جنتی آئے گا، وہی آئے. تیسرے دن فرمایا جنتی آئے گا، وہی آئے. حضرت عبداللہ ابن عمر کے دل میں آیا کہ پتہ نہیں کون سی تسبیح ہے، کون سی عبادت ہے، یعنی
زبان مصطفیٰ پہ روئے زمین پر 3 بار جنت کی بشارت. مالک تو حضور ہے نا جنت کے, سارے اسٹامپ انہی کے پاس ہے, جس کو چاہے لاٹ کر دے. 3 دفعہ جنت دے دی اس کو. کہا دیکھو تو صحیح. کہا حضرت آپ کے گھر رہنا 3 دن کے لیے, رہ جاؤں. کہا جاؤ. چلے گئے. اب نوٹ کر رہے ہیں کہ کہاں مطلب کیا بات ہے. کوئی ایسی بات نہیں تھی. رات کو نماز پڑھتے, سو جاتے, صبح اٹھتے. 3 دن بعد کہا جی اوکے گوئنگ. کہا کیا ہوا بیٹے؟ کہا اصل میں نے کہا کہ 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہے, تو پتہ نہیں کون سی ایسی عبادت ہوگی, مجھے تو نظر نہیں ہے. کہا بس جیسا ہوں میں ایسا ہی. جانے لگے. اچانک روکا اور کہا ٹھہر جا بیٹے, سن کے جا بات. دیکھ میرے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں ہے, کسی کے لیے بغض نہیں ہے. قسم خدا کی جب میرے سامنے کسی کو نعمت ملتی ہے نا, مجھے خوشی ہوتی ہے, دکھ نہیں ہوتا. تو اب چابی یہی مل گئی, یہی جنت کی چابی. یاد رکھو, اگر آپ اپنے دشمن سے جیت جاتے ہو آپ مضبوط ہو, لیکن اگر آپ اپنے آپ سے جیت جاتے ہو آپ اب رکے نہیں جا سکتے. یو آر انسٹاپیبل. مت بار والوں سے جیتے ہو, تمہارے اندر بڑے خطرناک دشمن بیٹھے ہیں. یہ جو تم جلتے ہو, حسد کرتے ہو, وقت پہ اٹھتے نہیں ہو, بہانے بناتے ہو, پروجیکٹ انکمپلیٹ چھوڑے ہوئے ہیں, وہیں پر وہ 4-5 سال ہو گئے. بتاؤ کیا ترقی ہوئی ہے؟ ایک بندے نے سوچا کہ میں بڑے عرصے سے ایک ہی جگہ پر ہوں, میں لکھوں تو ایک وجوہات کیا کیا ہے. اس نے لکھا وہ جی میرپور میں تو نئی سڑک بن رہی, میں تو کام ہی نہیں کر سکتا, گرمی بڑی ہوتی ہے یہاں پہ, ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے, میرے ہمسائے مجھے دیکھتے کس نظر سے, میں تو ترقی نہیں کر سکتا, یہ میرے دوست کیسے ہیں ٹانگیں کھینچتے ہیں, میں ترقی نہیں کر سکتا. پوری لسٹ بنا لی اس نے, پوری لسٹ بنا لی ہے. اس کا ایک اور دوست اس کو ملا, کہتا یار تو 4 سال سے وہی کھڑا ہے, کیا وجہ ہے؟ کہتا ہاں یہ سوال اچھا ہے, کیونکہ لسٹ جو ہے یہ دے, لسٹ پکڑ لے. اس نے ساری لسٹ پڑھی آرام سے اور کہا یار ایک چیز تو نے نہیں اس میں لکھی. کیا؟ کہ تیرا اپنا آپ, تیری ترقی کی راہ میں تو خود رکاوٹ ہے. اس نے فوراً لسٹ پھاڑی, ایک ہی نام لکھا اور کہا واقعی میری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہوں. دیکھو کل 7.5 ارب لوگوں پہ سورج غروب ہوا تھا. کسی نے سورج غروب ہوتے ساتھ ہی مصلی بچھایا, ساری رات عبادت کرتا رہا. کسی نے شراب کی بوتل کھولی, ساری رات شراب پیتا رہا. کسی نے کتاب اٹھائی, ساری رات کتاب پڑھتا رہا. کسی نے ہینڈل پکڑا, ساری رات دوستوں کا دوبارہ گردی کرتا رہا. سورج غروب ہونا ایک کام تھا, اس کا جواب سب کا الگ الگ تھا. بس یہی ہے آپ کی زندگی. You are what decisions you take. بس بیان ختم کر رہا ہوں میں. یاد رکھنا, ہم جب بھی اپنے آپ سے کوئی وعدہ کرتے ہیں اور اس وعدے کو نبھا نہیں سکتے, توڑ دیتے ہیں, شخصیت کا شرازہ بکھر جاتا ہے. آپ کہتے ہو میں آج یہ کام کروں گا, وہ کام کروں گا, لیکن نہیں کر پاتے. وعدہ کس نے کیا؟ آپ نے. کس سے؟ اپنے آپ سے. نہیں پورا کر سکے, ٹوٹ جائیں گے آپ. مت تھکائیں اپنے آپ کو, مت وعدے کریں اپنے آپ سے. میں صحیح کہہ رہا ہوں, تھک جائیں گے. چینج ہونا ہے نا, سیدھی سی بات ہے. جو بننا چاہتے ہو نا, پہلے جو بندہ وہ بن چکا ہے اس کی صحبت میں چلے جاؤ. کسی بندے نے کہا 5 صلاحیتیں لکھو جو تم چاہتے ہو تمہارے اندر آئے. 5 صلاحیتیں لکھو. اب وہ صلاحیتیں جس میں ہیں نا اس کے پاس چلے جاؤ. 5 نمازی دوست ہیں آپ کے, 6ٹھے آپ بن جائیں گے. 5 درود و سلام والے دوست ہیں, 6ٹھے آپ بن جائیں گے. لیکن اس کا الٹ بھی ہے, اگر 5 شرابی آپ کے دوست ہیں, آپ شرابی نہ بھی بنے, الزام تو لگ جائے گا نا کہ شرابیوں کے ساتھ پھر رہا ہے. مت تھکائے اپنے آپ کو, اچھا ماحول ڈھونڈ لیں. مان لیں بات, دعوت اسلامی کا ماحول بہت پیارا ہے, بہت اچھا. بڑوں کو بدلا اس ماحول نے, کایا پلٹ دی. مجھ سے کسی نے پوچھا الیاس قادری صاحب نے اتنا بڑا کام کر دیا دعوت اسلامی میں, کوئی ایک لفظ میں الیاس قادری صاحب کے بارے میں بتائے, وہ کیا ہے؟ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے یقین کسے کہتے ہیں؟ فیتھ, یقین کسے کہتے ہیں؟ یقین پتہ ہے؟ یقین کا مطلب ہے کہ جو نہیں ہے یقین کو وہ نظر آ جاتا ہے نہیں, ناممکن ہے, کر نہیں سکتے, تمہارا قد چھوٹا ہے, تمہارا رنگ ایسا ہے, تمہارے تو خاندان میں کسی نے آج تک نہیں کیا. یقین ان چیزوں کو نہیں دیکھتا, جمپ لگا کے پہنچ جاتا ہے اور لے لیتا ہے, اسے یقین کہتے ہیں. This is the definition of faith. میں آپ سب کو یہ پیغام دوں گا, براہ کرم اپنا آپ سیدھا کر جاؤ. پتہ نہیں کس چکر میں بیٹھے ہوئے ہو. آپ سمجھتے ہیں آپ کے جانے کے بعد آپ کے بچے سالے ثواب کریں گے جو آپ کے کہنے پہ نماز نہیں پڑھتے. آپ کے رشتہ دار سالے ثواب کریں گے جن کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی. آپ کے بہن بھائی جو عیدوں پہ ملتے ہیں. آپ کے دوست جو آپ کو سنت سجاتا دیکھے تو مذاق اڑاتے ہیں, یہ کریں گے سالے ثواب. وہ مارا مار ہے باہر, بندہ زندوں کو پوچھتا نہیں, مرے کو کون پوچھے گا. 2 دن نہیں گزرنے, وہ 2 دن تو میں نے زیادہ کہہ دیے. کفن میلا نہیں ہونا,
ادھر پلاٹوں پہ جھگڑے شروع ہو گئے ہوں گے. کون ہے حضرت؟ اپنا آپ سیدھا کر جاؤ. صحیح کہہ رہا ہوں. حیدرآباد گیا, اس نے کہا جی یہ پورا حیدرآباد کا سب سے بڑا محل بنایا ہے اس نے, یہ بیلجیم کی یہ ٹائلیں ہیں, یہ سوئٹزرلینڈ کے پنکھے ہیں. میں نے کہا اللہ رہنا نصیب کرے, لیکن وہ بندہ جو مسجد بناتا ہے وہ بھی اگر اس طرح بتائے, کتنی گارنٹی ہوتی ہے. ایک بندے نے انگور خریدے, جات کے اپنی بیوی کو پکڑائے چلا گیا. شام کو آیا, کہا جی انگور دو. بیوی کہتی وہ تو ہم نے کھا لیے. اس کو ایک دم سے شوق ہوا, نکلا, پھر شام کو آیا, سو گیا. پھر اگلے دن نکلا, 2-3 دن آنا جانا. اس کی بیوی نے روکا, کہا کیا ہوا آپ کو؟ انگور کی بات ہوئی اور آپ نکل گئے. وہ کہتا ہے کہ انگور میں تمہارے لیے لایا تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن تم لوگوں نے شام تک دانا میرے لیے نہیں بچایا, مرنے کے بعد کیا کرو گے؟ او بھائی میری آنکھیں کھل گئی ہیں. میں نے علامہ صاحب پکڑے اور ساتھ پراپرٹی ڈیلر پکڑا, میں مسجد بنا رہا ہوں. تم پہ کوئی اعتبار نہیں ہے بھائی. نو, اپنی انویسٹمنٹ اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا. سوچے عصر کی نماز کے بعد اکٹھے لوگ نکلتے ہیں, جس نے مسجد بنائی ہے, جب ان کو نکلتے دیکھے گا کتنی تسلی ہوگی اس کو. جب وہ اس مسجد میں جائے گا, بچوں کی قرآن پڑھنے کی صدائیں سنے گا, کتنا مزہ آئے گا اس کو. ہے کہ نہیں بتائیں؟ انویسٹمنٹ تو سوچ کے کرو نا. بڑے غافل منصوبہ ساز ہو. منصوبہ سازی میں سب کچھ ہے, موت نہیں ہے. مت ایسی منصوبہ سازی کرو. اٹھو, اپنی تیاری کر جاؤ. میں کرونا کے دن میں ہسپتال گیا, لاشیں نا لائن میں لگی ہوتی تھی, 18-20 لاشیں ہوتی تھیں. پولیس آتی تھی, پی پی ٹی کٹ پہنی ہوتی تھی, اٹھا کے لاش کو دھوتے تھے تو چلے جاتے تھے. میں نے ایک لاش دیکھی, اوپر باندھی ہوئی تھی, نیچے اس کے شربت پڑا ہے, پھل فروٹ پڑے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا, میں ہنسا بھی اور رویا بھی. میں نے کہا بندے تو کہتا تھا میرے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا, وہ تجھے گئے ہوئے بھی دفنایا بھی نہیں, نیچے دیکھ دسترخوان سجے ہوئے, تو کچھ بھی نہیں ہونا. یقین کرو, جنازہ جب ختم ہوتا ہے نا, بھولتے آہستہ آہستہ ہے لوگ. کچھ لوگ جنازے والے 2 منٹ میں جنازے کو بھول جاتے ہیں. یہ وہ تھے جو گزر رہے تھے, مسلمان کا جنازہ دیکھا تو کھڑے ہو گئے. کچھ ہے جو 10 دن بعد بھولتے ہیں, اور سکا بیٹا 6 ماہ بعد بھول جاتا, اس کو یاد دلانا پڑتا ہے. باپ تھا نا تیرا, ہاں تھا, وہ اپنے کام کر رہے ہیں. تو مان لو اپنا آپ درست کر جاؤ, کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹ کر لو. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بہت اپرچونٹیز ہیں. شرک پور میں ایک بابا جی نے زمین دی ہمیں, 7 بیٹے ان کے, بڑے تجربہ کار بابا جی. میں نے منہ پہ پوچھا, میں نے کہا حضرت آپ تو خود مسجد بنائیں, خود مدرسہ بنا کے چلائیں, کروڑوں روپے کی زمین شرک پور کے سینٹر میں ہمیں دے دی. کہتا دیکھیں حضرت جو میرا کام ہے نا, میں بڑا اچھا کر رہا ہوں. میں نے کروڑ روپے کی زمین دی ہے, میں نے سوچ سمجھ کے دی ہے. آپ پوری دنیا میں اچھا کام کر رہے ہیں, آپ بنائیں. یہ گارنٹی تھی, یہ برانڈ تھا. برانڈ ویسے نہیں بنتا. میں لاہور سے آیا نا, میں باہر کا کھانا کھا تو مجھے پرابلم